اصل میں یہ بھیڑیے ہیں، یہ اپنی خواہشات کی خاطر، اپنی لذتوں کی خاطر عورتوں کو اسی جہالت میں دھکیل رہے ہیں جس جہالت سے انہیں اسلام نے نکالا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے وہ معاشرہ ایسا بدترین معاشرہ تھا، اس کے اندر باقی برائیوں کے ساتھ یہ برائی بھی تھی کہ عورت کو محض لذت کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ عورت ایک لذت کی چیز ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، کام آنے والی ہے، اس کے علاوہ عورت کی کوئی بھی عزت، کوئی حیثیت، کوئی احترام وہاں پر موجود نہیں تھا۔ عورت اگر اس کی ناپاکی کے ایام شروع ہو جاتے تو بعض قوموں میں یہ رواج تھا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور ایک کھڑکی کے ذریعے سے اس کے اندر والے برتن میں سالن یا کھانا ڈال دیا جاتا تھا، اس سے بات نہیں کی جاتی تھی، اسے گندا تصور کیا جاتا تھا، نجس اور ناپاک سمجھا جاتا تھا، بات تک اس سے نہیں کی جاتی تھی، اور وہ اپنی ناپاکی کے ایام اندر قید میں گزارتی تھی۔ اس کے اندر کھانا پینا سب کچھ اس نے اندر کرنا ہے، اور اس کے لیے جو برتن تھے وہ بھی علیحدہ تھے، ان کو اپنے برتنوں میں کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ عورت کے لیے میراث، خاوند کی میراث ہو یا والد کی میراث ہو، کسی قسم کے مال اور میراث میں حصہ نہیں تھا، بلکہ عورت کا حال جانوروں سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس عورت کو مال سمجھا جاتا تھا۔ خاوند اگر فوت ہو گیا تو اب اس کے بعد جو آدمی تگڑا آدمی ہوتا تھا، صاحب حیثیت آدمی ہوتا تھا، وہ اس پر قبضہ کر لیتا تھا کہ یہ میرا مال ہے۔ اب وہ اس کے مال کے طور پر اس کے پاس رہتی۔ اگر عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو جاتا تو پھر اس عورت کے لیے دنیا جہنم بن جاتی۔ کوئی جدائی کی، کوئی آزادی کی صورت نہیں تھی وہاں اس کے لیے، بلکہ وہ عورت محرومی کی زندگی، تنہائی کی زندگی گزارتی، اور چاہے وہ خاوند گھر آتا ہے یا نہیں آتا، اس کا راشن پانی، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اب نہ تو دوسری اس سے طلاق لے سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے، نہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ عورت کے ساتھ اس معاشرے میں یہ رویہ تھا۔ بچی پیدا ہوتی تو اسے آر کی چیز سمجھا جاتا تھا اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورت کا بھی کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اسلام نے عورت کو وہ عزت دی، رحمت للعالمین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت عطا فرمائی، عورت کو عروج عطا فرمایا۔ جس طرح باقی چیزوں کا خیال رکھا گیا، اسی طرح عورت کو اس کے حقوق دیے گئے، اس کو عزت عطا کی گئی، اس کو احترام عطا کیا گیا، اس کو کسی لائق سمجھا گیا، انسان تصور کیا گیا۔ یہ اسلام کی بدولت ہے، اسلام نے اسے عزت دی ہے۔ کبھی اس کو ماں کا درجہ دیا۔ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میرے خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ تیری ماں۔ فرمایا اس کے بعد پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ سوال کیا کہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری امی، تیری ماں۔ پھر 4تھی مرتبہ سوال کیا تو فرمایا تیرا باپ۔ یعنی ماں کا درجہ اسلام نے عورت کو دیا، بہن کا درجہ اگر دیا تو اسلام نے عورت کو دیا۔ بیوی کا کوئی عزت، کوئی مقام نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین ہے وہ آدمی کہ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، ان کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے، ان کے حقوق کا خیال کرنے والا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام محض زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی اس کام کو کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ عورتوں کو بھی بہت سارے معاملات میں نبی علیہ السلام نے ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور عورتوں کے اندر رہ کر ان عورتوں نے کام کیے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی ان محنتوں کو، ان قربانیوں کو سراہا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں جاتے، امہات المومنین اگر کسی کام میں مصروف ہوتی، نبی علیہ السلام ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے ساتھ اس کام میں لگ جاتے تھے۔ تو وہ اسلام ہے جس نے عورت
عورتوں کو عزت عطا کی، عروج عطا کیا۔ اس وقت بھی عورت کو ایک ضرورت کی چیز سمجھا جاتا تھا، ایک لذت کی چیز سمجھا جاتا تھا، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ان کو گمراہ کر دیا گیا، ان کے اندر یہ غلط تصور پیدا کر دیا گیا ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ہے، وہ چار دیواری میں بند ہے۔ نہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ عورت کی سارے حق مرد کے ذمہ ہیں، وہ ساری اس کی گھر کی ضروریات وہ مرد پوری کرے گا۔ اور اگر عورت پر اسلام نے پردہ لازم کیا ہے تو اس کا فائدہ محض عورت کو ہے۔ معاشرے کے اندر بھی فساد کم ہوگا اور عورت کو سب سے زیادہ فائدہ اس عورت کو، وہ محفوظ ہے۔ آج جو بچیاں، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، کیا وہ معاف ہیں؟ بلکہ سب سے زیادہ انسانوں کی درندگی کا شکار وہ بچیاں ہوتی ہیں، وہ عورتیں ہوتی ہیں جو آزاد گھومتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ وہ خود موقع فراہم کرتی ہیں۔ تو لہٰذا حقیقی عزت جو عورت کو عطا کی ہے تو وہ اسلام نے کی ہے۔ اور عورتوں پر سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ عورتوں کو انسان ہونے کا حق ملا، عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا درجہ ملا اور اس کو عزت عطا کی گئی۔ تو یہ اسلام ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کے حقوق ادا کیے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اس اسلام کو چھوڑ چکے، زبانی دعوے تو ہمارے اسلام کے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ اسلام کے طریقہ کار کو، ان احکامات کو ہم بھلا چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کی۔ ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے معاشرہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جو بہترین دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر گئے، جو بہترین نظام حیات آقا علیہ السلام ہمیں سونپ کر گئے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔